خوش آمدید لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کو ناول بھی بہت پسند آ رہی ہوگی۔ دیکھیں مجھے تو بہت پسند آ رہی ہے، رائٹر نے بہت اچھی ناول لکھی ہے۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 16 آف زندگی ہے تیرے نال از قلم حرم شاہ۔ عزم نماز فجر ادا کرنے کے بعد حسب معمول کسرت کرنے کے بعد اپنے معاملات دیکھنے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ کل رات وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی لیزا آدھی رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور عزم کو اس کی صحت کی پرواہ تھی، اسی لیے اسے سونے کا کہا، لیکن لیزا کا دل تو اس سے کتنی ہی باتیں کرنے کا کر رہا تھا۔ آخر کار عزم نے اسے اپنی باہوں میں لے کر اسے دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں سوئی تو عزم ابھی اپنا حق لے لے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ لیزا اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں لے کر فوراً آنکھیں زور سے میچ کر سونے لگی۔ اپنی چوزی کو یاد کر کے عزم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ چودھری جی، ارشمان ملک آپ سے ملنے آئے ہیں، ملازم کی آواز نے عزم کا دھیان بٹایا تھا تو عزم نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ارشمان وہاں آیا، جسے عزم نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے ارشمان؟ عزم نے اس کے چہرے پر موجود پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اماں بھی چاہتی ہیں میں آن کو گاؤں واپس لے آؤں۔ تو عزم نے عام سے انداز میں پوچھا، لیکن ابھی تک اس دشمن کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا عزم۔ اگر اس نے آن کو کچھ کر دیا تو میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں عزم، لیکن اس پر ہلکی سی بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتا، ارشمان نے بے بسی سے کہا۔ تو عزم اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اور ایسے ہمیں کچھ پتہ چلے گا بھی نہیں تو کیا کریں عزم؟ نہ جانے کون ہے وہ شاطر انسان، خود تک پہنچنے کی ہر راہ مٹا دی ہے اس نے۔ ارشمان کی بات پر عزم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہم وہی کریں گے ارشمان جو وہ چاہتا ہے۔ ارشمان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو کر اسے تلاش نہ کر لیں اور ہم اس کے اس خوف پر وار کریں گے، پھر وہ ایک غلطی کر کے خود ہی سامنے آ جائے گا۔ عزم کی بات پر ارشمان بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم آن کو واپس لاؤ ارشمان، اور میں بھی وہاں آتا ہوں۔ ہم اسے دکھا دیں گے کہ اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ ارشمان نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ جو بات عزم کہہ رہا تھا اس میں حکمت عملی تھی۔ ان کا ایک ہونا ہی ان کی طاقت اور ان کے دشمن کی کمزوری تھی۔ سین چینج۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ عزم اپنے گھر کے ہال میں صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ہر طرف بھگدڑ مچی تھی، اور مچتی بھی کیوں نہ، اس کی بیوی پہلی بار اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جس کا انتظار عزم پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہا تھا۔ کہیں یہ پائے نان تو بنانے نہیں بیٹھ گئی؟ اتنا وقت تو ان کو بنانے میں بھی نہیں لگتا۔ عزم نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے گہرا سانس لے کر سوچا، لیکن پھر ناشتے نام کا شاہکار تیار ہو ہی گیا، اور لیزا ایک ملازمہ اور روپ کے ہمراہ 3-4 پلیٹس لے کر وہاں آئی تھی۔ عزم حیرت سے اپنے سامنے موجود پلیٹس کو دیکھنے لگا تھا، جن میں سے ایک میں تو بریڈ کے 2 پیسز کے درمیان کھیرے اور ٹماٹر رکھ کر سینڈوچ بنایا گیا تھا، جبکہ دوسری پلیٹ میں ایک فرائی انڈا تھا، اور تیسری پلیٹ میں پھولوں کی شیپ میں فروٹس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر مکس کیا گیا تھا۔ عزم نے امید سے آخری پلیٹ کو دیکھا تھا، جس میں چاکلیٹ سیرپ کی ایک لائن گرا کر اس کے اوپر ایک براؤنی رکھی گئی تھی۔ یہ سب میں نے اسپیشلی تمہارے لیے بنایا ہے عزم، تمہیں پسند آیا؟ لیزا کی امید سے بھرپور آواز عزم کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ دیسی گھی کے 2-3 پراٹھے کھانے والے آدمی کا اس سب سے کیا بنے گا، لیکن ایسا کہہ کر وہ اپنی بیوی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہیں کرنے والا تھا۔ چودھری جی، چودھرائن جی کہہ رہی ہیں کہ یہ سب انہوں نے خاص آپ کے لیے بنایا ہے، تو بتائیں کیسا لگا آپ کو؟ روپ نے عزم کی آسانی کے لیے اردو بولی تو عزم کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اس نے سینڈوچ پکڑ کر اس کی ایک بائٹ لی اور بہت مشکل سے کھیرے کے ذائقے پر اپنا منہ بننے سے روکا، کیونکہ اسے کھیرا بالکل پسند نہیں تھا۔ بہت زیادہ اچھا لگا میرے دل کے چین، ایسا ہو سکتا ہے تم کچھ بناؤ اور وہ اچھا نہ بنے؟ عزم نے انگلش میں کہا تو روپ نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا تھا۔ ہی سینگ دیٹ، روپ نے اتنا ہی کہا جب اسے احساس ہوا کہ عزم نے پہلے ہی بات انگلش میں کہی تھی۔ اس احساس پر روپ کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لیزا کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی،
آپ نے انگلش بولنا کب سیکھی؟ روپ نے حیرت سے پوچھا تو عزم نے ہنستے ہوئے ہاتھ میں پکڑے سینڈوچ کا بائٹ لیا تھا۔ اب آپ تو میری بیوی کو اردو سکھا نہیں پا رہی تھی، تو سوچا کہ کیوں نہ میں ہی انگلش سیکھ لوں۔ اتنا کہہ کر عزم نے ایک اور بائٹ لے کر سینڈوچ ختم کر لیا اور لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ سینڈوچ صرف 3 بائٹس میں ختم کر چکا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ جو لیزا کے لیے بھرپور ناشتہ تھا وہ عزم کے لیے بہت کم تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی بھوک اس سے کہیں زیادہ تھی۔ لیزا نے سوچ لیا تھا کہ اگلی بار وہ بنائے گی جو اس کا شوہر کھاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے فیصلے پر کتنی جلدی پچھتانے والی تھی۔ او، اس کا مطلب میری نوکری گئی؟ روپ کا انداز ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عزم کو ہنسی آ گئی۔ نوکری کیوں گئی؟ آپ واپس اسکول بچوں کو پڑھائیں گی نا؟ نہیں چودھری جی، مجھے بچوں کو نہیں پڑھانا، مجھے تو پڑھانا اچھا بھی نہیں لگتا۔ میں یہاں حویلی میں کسی اور کو انگلش سکھا دوں گی، روپ نے بہت بے چینی سے کہا اور پھر وہاں کھڑی ملازمہ کو دیکھا تھا۔ سنو، تمہیں انگلش آتی ہے؟ ملازمہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ سیکھو گی؟ نہیں استانی جی، میں انگریزی سیکھ کے کیا کروں گی؟ دھونے تو برتن ہی ہیں، کون سا میرے انگریزی بولنے سے خود دھل جائیں گے؟ ملازمہ کی بات پر جہاں عزم ہنسا تھا وہیں روپ کا منہ بن گیا۔ اس کے ناشتہ ختم کرنے پر غلام وہاں پر آیا تو عزم نے ایک نظر روپ کو دیکھا جو ایسے لگ رہا تھا کہ رونے لگ جائے گی۔ آپ فکر مت کریں استانی جی، ہم نے آپ کے لیے نئی نوکری ڈھونڈی ہے جو آپ کو تاحیات کرنی ہے، امید ہے قبول ہوگی۔ اتنا کہہ کر عزم نے غلام کو دیکھا۔ تم استانی جی کو ان کے گھر چھوڑ آؤ غلام، ہم دونوں خود چلے جائیں گے۔ غلام نے اس بات پر مسکرا کر روپ کی جانب دیکھا تھا۔ آ جائیں استانی جی، باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ غلام تو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن روپ نم آنکھوں سے لیزا کے گلے لگ گئی تھی۔ I will miss you so much لیزا۔ اس کی افسردگی پر لیزا مسکرا دی۔ اگر عزم نے سارا پلان اسے پہلے ہی نہ بتایا ہوتا تو وہ بھی اس کی ہی طرح اپنی دوست کے دور جانے پر دکھی ہوتی۔ I will miss you too baby۔ لیزا نے روپ کا گال چوما تو روپ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اپنے کمرے میں سامان پیک کرنے چلی گئی۔ عزم نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ لیزا نے اس کی پلیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے وہ انڈا، سینڈوچ اور فروٹس کھا چکا تھا، جبکہ براؤنی ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ آج میں نے تمہارے لیے میٹھا بھی بنایا تھا لیکن تم نے کھایا ہی نہیں۔ عزم نے مسکرا کر اس براؤنی کو دیکھا اور اسے اٹھا کر لیزا کے ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ لیزا نے حیرت سے اسے دیکھا اور منہ کھول کر وہ براؤنی کھا لی۔ کیونکہ اب مجھے بس ایک ہی میٹھے کی طلب رہ گئی ہے میری جان، اور وہ میں صبح اٹھتے ہی چکھ چکا ہوں۔ عزم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو لیزا کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ بہت بے حیا ہو، لیزا نے دہکتا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا تو عزم ہنس دیا۔ بے حیائی تو ابھی دکھانی ہے میرے من کے چین، بس ذرا رک جاؤ۔ عزم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور اس کی چھوٹی سی ناک کو چوم کر کہا تھا، اب تیار ہو جاؤ، تمہیں لے کر کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ بس ہے ایک سرپرائز، تم تیار ہو جاؤ اور گلابی رنگ پہننا۔ عزم کی فرمائش پر لیزا مسکرا دی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تو ایک مغربی آزاد خیال لڑکی تھی جو مرد کی بات ماننا اس کی غلامی کرنے کے مترادف سمجھتی تھی، لیکن اب الماری میں موجود کپڑے دیکھتے ہوئے اس کی نظر بس گلابی سوٹ پر تھی۔ عزم نے اس ٹیڑھی ہوئی لڑکی کو سختی کر کے توڑا نہیں تھا بلکہ اپنی محبت سے سیدھا کر دیا تھا، اور اب وہ لڑکی خود کو مکمل طور پر عزم کے رنگ میں ڈھال چکی تھی اور یہی ان کی محبت کی جیت تھی۔ سین چینج۔ غلام کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ گاڑی میں موجود سوں سوں کی آواز آ رہی تھی۔ غلام نے گہرا سانس لے کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی روپ کو دیکھا جو تب سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ کیا ہوا استانی جی، رو کیوں رہی ہیں؟ روپ نے لال ہوتی آنکھوں سے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ ایک تو وہ لال ہوتی قاتلانہ آنکھیں اور آج تو ان پر چشمے کا پہرا بھی نہیں تھا۔ غلام کو ان میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تو اس سے دھیان ہٹا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ کو نوکری سے نکال کر گھر بھیج دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ رو کیوں رہی ہوں۔ روپ کی رندی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی اور وہ پھر سے رونے لگی۔ تو کیا آپ کو یہ نوکری اتنی ہی پسند تھی؟ اور نہیں تو کیا؟ کام کیا تھا؟ بس لیزا کے ساتھ گھومنا، مزے کرنا، اس سے باتیں کرنا
और फिर वो इतनी प्यारी सी गुड़िया है, पता है कितना मज़ा आता था इसे तैयार करने का। गुलाम को वो रोती हुई कोई बच्ची ही लग रही थी जिससे इसकी पसंद की गुड़िया छीन ली गई हो। लेकिन हमने तो आपके लिए अलहदा नौकरी ढूंढी है और उम्मीद है कि वो नौकरी आपको और ज़्यादा पसंद आएगी। गुलाम ने मानीखेजी से कहा तो रूप ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। अब कोई नौकरी पसंद नहीं आनी मुझे, बल्कि अब मुझे जो भी नहीं करनी, लेकिन शादी तो करनी है ना? गुलाम ने अचानक ही पूछा तो रूप ने हैरत से इसे देखा था। शादी? लेकिन किससे? गुलाम इसके अंदाज पर कहका लगाकर हंस दिया। है एक नाचीज जिसे भा गई हैं आप। रूप ने नासमझी से इस पागल आदमी को देखा जिसकी बात इसके सर पर से गुजर गई थी। अचानक ही गाड़ी रूप की गली के बाहर रुकी तो रूप ने इसकी जानिब देखा था। अल्लाह हाफिज, याद आएंगे आप सब। जवाब में गुलाम मुस्कुरा दिया। और हमारे जज्बात तो याद से बहुत ज़्यादा हैं उस्तानी जी, पता नहीं एक एक पल कैसे गुजरने वाला है। जी? गुलाम की सरगोशी पर रूप ने हैरत से पूछा था। कुछ नहीं उस्तानी जी, बस चंद दिनों के बाद मेरे घर वाले और चौधरी जी आपके घर आएंगे, आपके बाबा से कुछ कीमती मांग। उम्मीद है आपका जवाब हाँ ही होगा। इतना कहकर गुलाम ने इसकी जानिब झुकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। रूप जो इसे नासमझी से देख रही थी, इसकी बात समझ आई तो पल में चेहरा लहू छलकाने लगा और वो फौरा गाड़ी से बाहर निकल गई। तैयार रहिएगा उस्तानी जी, कोई आपको हमेशा के लिए नौकरी पर रखने को बहुत बेताब है। इतना कहकर गुलाम ने एक आखिरी निगाह इस गुलाबी हुए चेहरे पर डाली और वहां से चला गया। जबकि रूप कितनी ही देर वहां खड़ी इस बारे में सोचती रही थी। हाँ, इसे उम्र भर की ये नौकरी मंजूर थी, क्योंकि ऐसे वो जब चाहती लीजा से मिल सकती थी। और वैसे भी चौधरी जी का वो मुंशी इतना बुरा भी नहीं था कि इसे इनकार किया जाता। इस सोच के साथ एक शर्मीली सी मुस्कान रूप के होठों पर आई थी। सीन चेंज। हम कहाँ जा रहे हैं? लीजा ये बात न जाने कितनी बार पूछ चुकी थी, लेकिन अज़म ने इसे नहीं बताया। वो बस अपने ध्यान गाड़ी ड्राइव करने पर लगा रहा था और लीजा ये जानने के लिए बेचैन हो रही थी कि आखिरकार वो जा कहाँ रहे हैं। जब गाड़ी मलिकों की हवेली के बाहर रुकी तो लीजा ने हैरत से अज़म की जानिब देखा। हम यहाँ क्यों आए हैं? इस सवाल पर अज़म हल्का सा हंस दिया। तुम शायद दुनिया की पहली लड़की हो जो मैके में आकर ये पूछ रही हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, वरना लड़कियां तो मैके आकर ये भूल जाती हैं कि इनके पीछे भी कोई इनका इंतज़ार कर रहा है। अज़म ने इसका मूड अच्छा करने के लिए शरारता कहा, लेकिन लीजा के माथे पर शिकने जूं की तू थी। एक गहरा सांस लेकर अज़म ने इसका हाथ पकड़ा था। देखो कज़ल, वो तुम ही हो जिसने मेरी आंखें खोली और मुझे इस सच्चाई से बावर कराया जो इतने सालों से जज्बात में बहकर मैं समझ नहीं सका। लीजा ने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा था। गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई और मुझसे भी। जब हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी गलती पर माफ़ कर दिया जाए तो हमें माफ़ करना आना भी चाहिए ना? आज़म ने इसे मोहब्बत से समझाया और इसका चेहरा हाथों में पकड़कर ऊंचा किया। इसीलिए मुझ पर भरोसा रखो और चलो। आज़म ने इसके सामने अपना हाथ किया तो कुछ सोचकर लीजा ने इसका हाथ थाम लिया और इसके साथ गाड़ी से बाहर आ गई। तो जैसे ही हवेली के गेट से सहन में दाखिल हुए तो एक मुलाजिम फौरा इसकी खबर देने हवेली में गया था। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो आसमान दरवाजे पर खड़ा था। अज़म को 12 साल पहले का वो वक्त याद आया जब वो यहाँ आखिरी बार अपनी फुप्पो को देखने आया था और आसमान ने इसे हवेली में दाखिल होने नहीं दिया था। और आसमान की आंखों के सामने भी वही लम्हा, वही मंजर चल रहा था। अज़म के कदम हवेली की पहली सीढ़ी तक गए तो वहीं रुक गए। ये देखकर आसमान इसके पास आया और अपना हाथ इसके सामने किया। अज़म ने सर उठाकर इसे देखा था। मेरे इस गुनाह को छोटे भाई की खता समझकर माफ़ कर दो अज़म। आसमान की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर अज़म ने इसका हाथ थाम लिया और इसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। अज़म के इस अमल पर कितने ही आंसू आसमान की आंख से बहे थे। माफ़ किया मैंने तुम्हें आसमान। आसमान अज़म से दूर हुआ और मुस्कुराकर इसे देखा। शुक्रिया अज़म, तुम्हारा ये एहसान मर कर भी नहीं चुका सकूंगा। आसमान ने मुस्कुराते हुए अंगूठों से अपने आंसू पोंछे, लेकिन जब निगाह पीछे खड़ी लीजा पर पड़ी तो चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में सख्ती उतरी थी। भाभी हैं तुम्हारी, अज़म ने आसमान को घूर कर कहा तो आसमान ने गहरा सांस लिया। छोड़ो सब, आओ अंदर चलते हैं। मैंने सबको हॉल में जमा किया है ये कहकर कि एक सरप्राइज़ है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या सरप्राइज़ है।
आयुष्मान ने एक आंख दबाकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया और अपना हाथ लीज़ा की जानिब किया, जिसने आगे होकर फ़ौरा इसका हाथ थाम लिया। लीज़ा की नज़रें तब से आयुष्मान पर थीं और इसे देखते हुए वो कितनी ही बार अपना दिल टटोल चुकी थी कि कहीं पहले जैसी कोई जज्बात इसके दिल में छुपे तो नहीं थे। मगर जब इसे देखकर दिल में कोई हलचल नहीं हुई तो लीज़ा ने सुख का सांस लिया। इसे अब खुद पर हंसी आ रही थी कि कैसे कैसे पल भर की अट्रैक्शन के पीछे वो खुद को ख्वार करती रही थी। जब लीज़ा ने अपना हाथ अज़म के हाथ में दिया तो इसका दिल फ़ौरा बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। लीज़ा अब मोहब्बत और ज़िद के दरमियान का फ़र्क समझ चुकी थी। वो तीनों हवेली में दाखिल हुए तो अज़म और लीज़ा को देखकर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। अम्मा भी तो अपनी जगह पर ही जमसी गई थी। नवासे से की ज़्यादती का एहसास और पछतावा इन पर हावी हो रहा था, जबकि इनके साथ बैठे शाहिद तो हसरत से लीज़ा को देख रहे थे, जिसने इन्हें एक बार देखा तक नहीं था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? सवाल सुल्तान की जानिब से आया, जो एक कोने में दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जबकि फ़रहीन बेगम और अनाबिया भी हैरत से इन्हें देख रहे थे। सुल्तान, तमीज़ से बात करो, बड़ा भाई है ये हम दोनों का। आयुष्मान ने गुस्से से कहा और सबकी जानिब देखा। तब मैं गलती पर था, नादान था, जिसकी सज़ा मैंने अज़म को दी, लेकिन अब मेरी आँख खुल चुकी हैं। अज़म ने कुछ नहीं किया सुल्तान, ना ही फूफा ने कुछ किया था। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसकी समझ हमें अब आई है। सब आयुष्मान को हैरत से देख रहे थे। आयुष्मान ने एक गहरा सांस लेकर सारी बात वहाँ मौजूद हर शख्स को बता दी, जिसे सुनकर सभी सख्ते में आ चुके थे। ये सब सोची समझी साजिश का नतीजा था। वो जो कोई भी था, इसका इरादा हम दोनों ख़ानदान में फूट डालने का था। और अफ़सोस की बात तो ये है कि वो हमारी हवेली में से ही कोई है। आयुष्मान की बात पर अज़म ने एक निगाह वहाँ खड़े हर शख्स को देखा। जब इसकी निगाह एक वजूद पर ठहर गई, जिसका रंग बिल्कुल फ़क हो चुका था, अज़म के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। कौन है वो? शाहिद ने परेशानी से पूछा। पता नहीं, लेकिन जल्द ही पता लग जाएगा, आयुष्मान ने अज़म की जानिब देखते हुए कहा, जिसने हाँ में सर हिलाया और लीज़ा का हाथ अपने हाथ में थाम कर अम्मा बी के पास आया और लीज़ा का हाथ छोड़कर इनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अम्मा बी। अज़म ने इनके हाथ थाम कर इन्हें पुकारा तो अम्मा बी का सर शर्म से झुक गया और वो फूट फूट कर रो दी। उन्हें यूं रोता देखकर अज़म ने परेशान होकर आयुष्मान को देखा। अम्मा बी ने इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और इन्हें अज़म के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने जाने अनजाने तुमसे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे माफ़। नहीं अम्मा बी, बड़े छोटे से माफ़ी नहीं मांगते, अज़म ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, जब बड़े अपने बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दें तो बेहतर यही है कि हम इनसे माफ़ी मांगें। अम्मा बी ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा तो अज़म ने इनके जुड़े हुए हाथों को चूमा और अपना सर इनकी गोद में रख दिया। मुझे बस आपका प्यार चाहिए अम्मा बी, जो होना था हो गया। माजी को याद करके कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय दुख के, तो बेहतर है कि हम अपने आज को देखें। अज़म ने सर उठाकर इन्हें मोहब्बत से देखते हुए इनके आंसू पोंछ दिए तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। हमेशा खुश रहो बेटा, अम्मा बी ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा तो अज़म मुस्कुरा दिया और पास खड़ी लीज़ा को इशारा किया तो वो भी अम्मा बी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। लीज़ा को अज़म के साथ देखकर अम्मा बी हैरान हुई। आपकी बहू? अज़म की बात पर अम्मा बी मज़ीद हैरान हो गई। ये सब कब हुआ? अम्मा बी के हैरत से पूछने पर अज़म ने मुस्कुराकर लीज़ा को देखा था। मेरे कनाडा जाने से पहले मैं खुद लीज़ा का निकाह अज़म से करा के गया था। जवाब शाहिद की जानिब से आया और इनके जवाब ने सबको हैरान किया। मैं एक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ, ना ही लीज़ा के लिए जिसे मैंने बचपन से नाज़ों से पाला, और ना ही आन के लिए जिसके बाप होने का फ़र्ज़ मैंने कभी पूरा ही नहीं किया। शाहिद ने आन को देखते हुए कहा, जिसे आयुष्मान आज सुबह ही लाहौर से वापस लाया था और इस वक्त वो दीवार के साथ सर झुकाए खड़ी थी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, खुद से जुड़े रिश्तों से भी ज़्यादती ही की है। सारी ज़िंदगी समिया को सिर्फ इस गुनाह की सज़ा दी कि वो मुझे पसंद नहीं थी। समिया के ज़िक्र पर ही शाहिद की पलकें नम हो गई, जबकि अपनी माँ को याद करके आन की आंखें भी बहने लगी थीं। इसने कब कब कोशिश नहीं की कि मेरे दिल में जगह बना सके, और मैंने हमेशा इसे धुतकारा। और एक जानिब तुम हो अज़म,
جس نے سب جاننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ لیزا اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تمہاری پھپھو پر اتنا ظلم کیا، لیکن تم نے پھر بھی اسے اتنی محبت دی۔ تم بہت عظیم ہو اعظم، بہت عظیم۔ اتنا کہہ کر شاہد پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، اور لیزا نے بے چینی سے اعظم کو دیکھا جس نے آگے ہو کر شاہد کے ہاتھ تھامے تھے۔ میں کسی کو کسی کے گناہ کی سزا دینے کے حق میں نہیں۔ ایک بار مجھ سے بھی ہوئی تھی یہ غلطی، شکر کرتا ہوں کہ وقت رہتے مجھے خیال آ گیا۔ اعظم نے ایک نظر آن کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے شاہد صاحب، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن جو اپنی خطا سے سیکھ کر اسے سدھار لے وہ انسان ہے، اور جو ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ہزار گناہ اور کرے وہ شیطان۔ اعظم نے کمرے میں کھڑے ایک وجود کی جانب دیکھ کر کہا، پھر گہرا سانس لے کر لیزا کی جانب بڑھا۔ اب اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو میری چوزی، معاف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اعظم کو لیزا سے انگلش میں بات کرتا دیکھ سب نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا پڑھا لکھا ہوں بھائی، بابا کا خواب پورا کیا ہے، اعظم نے شرارت سے کہا تو سب ہنس دیے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اعظم کو پڑھائی سے کس قدر چڑ تھی۔ لیزا نے سر جھکا کر بیٹھے شاہد کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تو شاہد نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، اٹس اوکے۔ لیزا کے ایسا کہتے ہی شاہد نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنسوؤں سے تر آنکھیں اٹھا کر آن کو دیکھا تھا۔ آن بیٹا، اما بی نے آن کو پکارا، لیکن آن نے اپنا سر انکار میں ہلا دیا۔ یہ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے اما بی، آن نے روتے ہوئے کہا تو شاہد کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اپنا ہر حق انہیں معاف کیا اما بی، لیکن اپنی ماں کے وہ آنسو میں نہیں معاف کر سکتی، نہ ہی بھول سکتی ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر آن روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور شاہد کا دل کیا کہ اپنی جان لے لے۔ آپ فکر مت کرے چچا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ شاہد نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ وہ نہیں سمجھے گی، میں نے جانے انجانے اس سے بہت زیادتی کی ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو مجھے معاف نہیں کرتا، میں خود کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر شاہد وہاں سے چلے گئے، اور لیزا نے پریشانی سے اعظم کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے دلاسا دیا۔ فرحین، ملازمہ سے کہو کھانے کا بندوبست کرے، بچے کب سے آئے ہیں، انہیں پانی پوچھو۔ فرحین ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تو انابیہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ اما بی نے لیزا اور اعظم کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھایا، جبکہ ارشمان آن کے پیچھے جا چکا تھا اور سلطان ابھی بھی بت بنا اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اعظم، امید کرتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو۔ اس بات پر اعظم نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا، جان سے بھی زیادہ۔ اما بی نے اس بات پر مسکرا کر لیزا کا ماتھا چوما۔ تبھی ایک ملازمہ جوس لے کر وہاں آئی تھی۔ اس نے ایک گلاس لیزا کے سامنے کیا جسے اعظم نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اور اس میں سے ایک گھونٹ بھر کر 2 منٹ کے بعد وہ گلاس لیزا کو پکڑا دیا۔ اس کی احتیاط پر لیزا مسکرا دی اور اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ گلاس کی اس جگہ پر رکھے جہاں اعظم کے ہونٹ تھے۔ یہ دیکھ کر اعظم کی آنکھوں میں حرارت اتری تھی۔ شام تک وہ دونوں وہیں رہے تھے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو ایک بار پھر سے سب انہیں وداع کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ اعظم نے لیزا کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لے جانا چاہا تو اما بی نے لیزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ غزل کہیں نہیں جا رہی اعظم، ملکوں کی بیٹی یوں ہی وداع نہیں ہوا کرتی۔ اگر اسے لے کر جانا ہے تو جاؤ اور دھوم دھام سے بارات لے کر آؤ، لیکن اما بی کی بات پر اعظم نے بے بسی سے انہیں دیکھا، جبکہ لیزا تو بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، ہماری بچی دھوم دھام سے بیاہی جائے گی۔ اما بی نے گویا فیصلہ سنایا، لیکن اعظم پریشان تھا، وہ لیزا کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اما بی اعظم کے پاس آئیں اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ فکر مت کرو بیٹا، وہ تمہاری امانت ہے میرے پاس، جان سے زیادہ خیال رکھوں گی اس کا۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ اما بی کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تیاری کر لو ارشمان ملک، بہت جلد آ رہا ہوں بارات لے کر۔ اعظم کی بات پر ارشمان مسکرا دیا۔ ہم انتظار میں ہیں چودھری جی۔ اس بات پر اعظم نے ایک نظر لیزا کو دیکھا جو خود بھی منہ بنائے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اعظم اس کے پاس آیا اور ذرا سا اس کے کان کے پاس جھکا۔ 1 ہفتہ مل رہا ہے بس تمہیں، اپنے میکے رہ کر کھا پی کر صحت بنا لینا، کیونکہ جب دلہن بن کر میرے پاس آؤ گی تو سارے حساب بے باک کرنے ہوں گے۔ لیزا اس کی سرگوشی پر کانپ کر رہ گئی
اور اعظم نے مسکرا کر اما بی کو دیکھا تھا۔ اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں اما بی، اس کے بغیر مر جائے گا آپ کا نواسا۔ اتنا کہہ کر اعظم وہاں سے چلا گیا اور اما بی ان کی محبت پر اطمینان سے مسکرا دی۔ اتنے سالوں کے بعد پھر سے ان کی حویلی خوشیوں سے چہکنے والی تھی۔ شادی کی تیاریاں فوراً ہی شروع کر دی گئی تھیں۔ اعظم زیادہ دیر لیزا کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اما بی کو بھی یہی بہتر لگا، اسی لیے انہوں نے بھی اعظم کو پریشان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ لیزا کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ارشمان اور آن کا ولیمہ بھی کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ ارشمان کو بھی قبول تھا۔ پل بھر میں ان دونوں کے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ اعظم لیزا کو اور ارشمان آن کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اعظم نے ہر چیز لیزا کو اس کی پسند کی دلوائی تھی، لیکن بس اس کی بارات کا جوڑا مکمل طور پر اپنی پسند کا لیا تھا، جس پر لیزا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ لہنگا تھا ہی اتنا خوبصورت۔ جبکہ دوسری جانب ارشمان نے آن کو گلابی رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت فراک لے کر دیا تھا۔ آن کو بھی اپنے مان کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ کب سے آن کے کانوں میں شرارت سے بھرپور سرگوشیاں کر کے اسے بھی تو اس جوڑے کی طرح گلابی ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان سب خوشیوں میں اگر کوئی افسردہ تھا تو وہ سلطان ملک تھا، جو اب اپنے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ تنہا محسوس کر رہا تھا۔ احساس گناہ اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا، جیسے اسے کہنا چاہتا ہو کہ اگر اس نے کنیز کا خیال رکھا ہوتا تو آج وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح خوش ہوتا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران جس چیز نے اعظم اور ارشمان کو پریشان کیا تھا وہ ان کے دشمن کی خاموشی تھی۔ دونوں کو ہی یہ لگا تھا کہ ان کا دشمن ان کو پھر سے ایک ہوتا دیکھ کر ہڑبڑا جائے گا اور کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرے گا، لیکن اس کی یہ خاموشی ان دونوں کو کھٹک رہی تھی۔ وہ بس دعا کر سکتے تھے کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی نہ ہو۔ جلدی کے چکر میں شادی کی تیاریوں کا سلسلہ ایک ہفتے میں ہی تمام کر دیا گیا تھا۔ ملکوں نے اپنی حویلی کو ایک بار پھر سے دلہن کی طرح سجایا تھا، جبکہ اعظم نے چودھریوں کی حویلی تو کیا، حویلی تک آنے والی ہر راستے کو بھی روشنیوں سے سجایا تھا۔ آج 12 سال کے بعد اس کے گھر میں بھی خوشیاں لوٹ کر آئی تھیں، اور اعظم دل کھول کر انہیں خوش آمدید کہنا چاہتا تھا۔ مہندی کی تقریب ملکوں کی حویلی میں ہونا طے پائی تھی، جس کے لیے اعظم پورے شور شرابے اور دھوم دھام سے آتش بازی کے ساتھ وہاں آیا تھا، جبکہ گاؤں کے کتنے ہی جوان لڑکے سردار کی شادی کی خوشی میں بھنگڑا کر رہے تھے، اور یہ خوشی اعظم کی شادی سے زیادہ دونوں خاندانوں کے پھر سے ایک ہو جانے کی خوشی تھی۔ کمرے میں لیزا مسکراتے ہوئے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت سبز رنگ کی کرتی میں ملبوس تھی، جس کے نیچے بھاری کام کا گلابی شرارہ اور سر پر اورنج دوپٹہ ڈال کر کمر پر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ تازہ پھولوں سے بنے زیور اور گجرے اس کے حسن کو مزید نکھار بخش رہے تھے۔ اما بھی جو ابھی آن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیزا کو اتنا خوبصورت لگتا دیکھ کر مسکرا کر اس کے پاس آئیں، تو لیزا ان کے ادب میں کھڑی ہو گئی۔ اس ایک ہفتے میں اس کے دل میں ہر رشتے کا مقام اور خاص طور پر اما بی کے لیے عقیدت بہت بڑھ گئی تھی۔ اما بی تو اس سے وہی محبت کرتی تھی جس کی لیزا کو حسرت رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، میرا چندہ کسی کی نظر نہ لگے، اما بی نے ہاتھ میں پکڑے ہزاروں کے نوٹ لیزا پر وارتے ہوئے کہا، اور وہ پیسے پاس کھڑی ملازمہ کو پکڑا دیے۔ جبکہ ان کی بات کو نہ سمجھ کر لیزا نے یہاں وہاں دیکھا کہ شاید کوئی اسے ان کی بات کا مطلب بتا دے۔ اتنے دنوں سے تو شاہد اما بی کی باتیں سمجھنے میں اس کی مدد کرتے آئے تھے۔ لیزا کی نظر دروازے میں کھڑی آن پر پڑی تو اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آن بیٹا، تم بہن کو باہر لے کر آؤ، میں ذرا دیکھ لوں اعظم کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اما بی کے حکم پر آن اسبات میں سر ہلا کر کمرے میں داخل ہوئی تو اما بی ملازمہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آن نے ایک نظر لیزا کو دیکھا اور پھر اس کے دوپٹے کا ایک پلو پکڑ کر سامنے کرتے ہوئے مسکرا دی۔ سچ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو تم، کسی کی نظر نہ لگے تمہیں۔ آن کا لہجہ ویسا ہی تھا جیسا ایک بڑی بہن کا چھوٹی بہن کے لیے ہو سکتا تھا۔ لیزا نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ آئی ایم سوری آن، میں نے تم سے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اپنی ضد میں تم سے تمہارا سب کچھ چھیننا چاہا، یہ تو نہیں سوچا تھا کہ تم میری بہن ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ لیزا کی نم آواز پر آن آگے بڑھی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو بھول جاؤ غزل، وہ سب برا ماضی تھا، بس
بے شک اللہ نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی، آن نے محبت سے کہا، لیکن لیزا کا پچھتاوا کم نہیں ہوا تھا۔ نہیں آن، تم نہیں جانتی میں غلط نہیں بلکہ بری تھی، بہت زیادہ بری۔ تمہیں پتہ ہے آسمان کو تم سے چھیننے کے لیے میں نے… لیزا کو وہ پل یاد آیا جب اس نے آن کو جان لیوا زہر دینا چاہا۔ یہ شاید اس کے لیے مکافات عمل ہی تھا کہ جیسے اس نے زہر دے کر اپنی بہن کو مارنا چاہا، ویسے ہی وہ بھی کسی کے زہر دینے پر زندگی اور موت سے لڑتی تھی۔ چپ! وہ سب دہرا کر خود کو شرمندہ مت کرو غزل، میں سب بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ اب بس ان خوشیوں کے بارے میں سوچو جو تمہاری منتظر ہیں۔ آن نے لیزا کو خود سے دور کر کے نرمی سے اس کے آنسو پوچھ کر کہا تھا۔ دیکھو سارا لائنر خراب کر لیا ہے تم نے، لاؤ میں ٹھیک کرتی ہوں۔ آن ڈریسنگ کے پاس گئی اور لائنر لا کر لیزا کی آنکھوں پر لگا لائنر ٹھیک کرنے لگی۔ اپنی بڑی بہن کی یہ محبت اور رحم دلی دیکھ کر لیزا کے دل میں بے ساختہ اپنی ماں کے لیے نفرت پیدا ہوئی، جس نے اسے اتنی زیادہ محبت والے رشتوں سے دور رکھا تھا۔ لائنر ٹھیک کر کے آن نے لیزا کو کاندھوں سے پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ چلاتے ہوئے حویلی کے وسیع لان میں لے کر آئی، جہاں تقریب کا بندوبست کیا گیا تھا۔ عظم کی نظر اپنی جانب آتی لیزا پر پڑی تو اسے لگا کہ وہ سانس تک لینا بھول گیا ہو۔ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی، کسی آسمان سے اتری پری کی طرح۔ آن نے لیزا کا ہاتھ عظم کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود آسمان کے پاس آ گئی، جو اسٹیج کی ذرا سائڈ پر کھڑا بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں گھورنا بند کرے مان، لوگ کیا سوچیں گے؟ آن نے مصنوعی سختی سے کہا تو آسمان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ اتنا خوبصورت لگنے سے پہلے سوچنا تھا۔ آسمان نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی، جو ہلکے سے پیلے رنگ کے جوڑے میں دمکتا ہوا چاند لگ رہی تھی۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی میں، آن نے چہرے پر چھائی سرخی کو سر جھکا کر چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بار یہ سب ختم ہونے دو اور تم میرے کمرے میں چلو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ آسمان نے اس کے کان کے قریب جھک کر جان لیوا سرگوشی کی تو آن کانپ کر رہ گئی۔ مری میں گزری اس رات کے بعد وہ دونوں پھر سے اتنے قریب نہیں آئے تھے، لیکن آج آن کو آسمان کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا دھیان آسمان سے ہٹا کر عظم اور لیزا پر ڈالنا چاہا، لیکن اپنی کمر پر آسمان کے ہاتھ کی تپش اور اس کی خوشبو کا احساس یہ کام ناممکن بنا گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ لیزا نے سرگوشی کرتے ہوئے عظم سے پوچھا، جو خود بھی بھورے رنگ کی سلوار قمیض پر اسکن کلر کی چنری گلے میں ڈالے بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ یہ تو میں تمہیں فرصت سے اکیلے میں بتاؤں گا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ عظم نے بھی ہلکی سی سرگوشی کی تو لیزا مسکرا دی۔ نو مسٹر، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی جو تم ایسی باتیں سوچو، اور شادی مکمل ہونے سے پہلے تو میرے پاس آنے کا سوچنا بھی مت۔ لیزا نے عظم کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے اترا کر کہا، جبکہ اس کے کھلے چیلنج پر عظم مسکرا دیا۔ اور اگر میں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ پاس آ گیا تو؟ عظم نے اس کے کان کے پاس ہو کر سرگوشی کی تو لیزا کو اپنی ہتھیلیاں نم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ تو میں اما بھی کو بتا دوں گی، وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گی۔ لیزا کی اس معصوم بات پر عظم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ دیکھتے ہیں میری ولایتی چوزی کہ کون جیتتا ہے یہ محبت کی جنگ۔ عظم نے شرارتہ اس کی کمر میں ہلکی سی چٹکی کاٹی تو لیزا آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر عظم کی آنکھ ونک کرنے پر خود ہی شرما کر سر جھکا گئی۔ جبکہ محفل اور اس رونق سے دور کھڑے سلطان نے اپنے بھائیوں کی ان خوشیوں کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی خوشیوں سے جل رہا تھا، بس آج ان دونوں کو اپنی محبت کے ساتھ یوں خوش دیکھ کر سلطان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا کہ کاش اس نے بھی اپنی محبت کو ان دونوں کی طرح سنبھال کر رکھا ہوتا تو وہ یوں کونے میں تنہا کھڑا آنسو نہ بہا رہا ہوتا۔ اپنے دل کی اس پکار پر سلطان وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غم و غصے سے ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کو زمین پر پھینک کر توڑ دیا اور اپنے بال ہاتھوں میں نوچتے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تم نہیں ہو محبت کے قابل، تم اسی قابل ہو سلطان ملک جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم اس قابل ہو کہ ساری زندگی اس کے ایک دیدار کے لیے تڑپ تڑپ کر مرو، اسی قابل ہو تم۔ اپنے ضمیر کی پکار پر سلطان فرش پر بیٹھتے ہوئے سسک سسک کر رونے لگا۔
جب اسے اپنے کاندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو سلطان نے حیرت سے پلٹ کر فرحین بیگم کو دیکھا جو اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کرو خود پر اتنا ظلم، بھول جاؤ اسے سلطان، میں کل ہی تمہاری شادی انابیہ سے کرا دوں گی، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ فرحین بیگم نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں سلطان نے فرش سے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھایا اور اسے فرحین بیگم کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر میری جان لے لیں امی، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے اسے بھول نہیں پاؤں گا۔ سلطان کی بات پر فرحین بیگم تڑپ کر رہ گئیں۔ تم اس کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو اور اسے تمہاری پرواہ بھی ہے؟ اگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو وہ تو یہ بات بتا سکتی تھی نا، گھر کے باہر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر سکتی تھی نا، لیکن اس نے تو پلٹ کر تمہیں دیکھا تک نہیں۔ سلطان، یہ بھی بھلا کوئی محبت ہوئی؟ فرحین بیگم نے اپنی باتوں سے سلطان کے دل میں ایک پھانس گاڑنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کہاں ہوگی وہ اس وقت، کس کے ساتھ ہوگی، پتہ نہیں کس امیر زادے پر ڈورے۔ امی! سلطان اتنی زور سے چلایا کہ فرحین بیگم سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی برداشت کروں گا، لیکن اپنی نوری کے دامن پر ایک چھینٹا بھی برداشت نہیں کروں گا۔ سلطان کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہوئی تھی اور اپنے فرمانبردار بیٹے کے اس روپ پر فرحین بیگم حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ بری وہ نہیں امی، برا آپ کا بیٹا ہے جس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس نے اپنا ہر حق تو وصول کیا لیکن اس کے حقوق سے منہ پھیر لیا، سلطان نے روتے ہوئے کہا، جبکہ فرحین بیگم سکتے کے عالم میں وہاں کھڑی اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی تھی۔ میری نوری تو بہت معصوم تھی امی، بہت رحم دل، اسے کٹھور میں نے بنایا، میں اسی قابل ہوں امی، میں وہی کاٹ رہا ہوں جو میں نے بویا، سلطان نے روتے ہوئے کہا تو فرحین بیگم نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ سلطان، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے اس کی یادوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ فرحین بیگم نے سلطان کو پھر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن جب سلطان انہیں کمرے سے چلے جانے کا کہنے لگا تو وہ بے بس ہو کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ اماں بھی آپ یہاں؟ فرحین بیگم نے اماں بھی کو چھڑی کے سہارے سلطان کے کمرے کے باہر کھڑے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی، ہاں، تمہیں اور سلطان کو یہاں آتا دیکھا تو پریشان ہو کر یہاں آ گئی۔ اماں بھی کے ایسا کہنے پر فرحین بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے سمجھائیں اماں بھی، کیوں یہ ایک لڑکی کے پیچھے خود کو برباد کر رہا ہے۔ فرحین بیگم کی بات پر اماں بھی کے ہونٹ مسکرا دیے۔ سمجھنے کی ضرورت اسے نہیں فرحین، تمہیں ہے، اور وہ خود کو برباد نہیں کر رہا بلکہ برباد ہونے پر اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اماں بھی کی بات پر فرحین بیگم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ میں اپنے اس بچے کے لیے دعا گو ہوں فرحین، خدا بہت جلد اسے بھی اس کی خوشیاں لوٹائے گا، اور تمہارے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ خدا تمہیں تمہارے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر اماں بھی فرحین بیگم کو کڑنے کے لیے وہاں چھوڑ کر واپس باہر چلی گئیں۔ سین چینج۔ تقریب ختم ہونے کے بعد لیزا اپنے کمرے میں واپس آئی۔ اس نے جتنا آج انجوائے کیا تھا پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہ رونق اور سب کی محبت اسے ابھی بھی خوشی سے جگمگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیزا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار خود کا جائزہ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ دوپٹے تک لے جا کر اسے اس کی پنوں سے آزاد کرنے لگی۔ پنوں کی قید سے آزاد ہوتے ہی دوپٹہ زمین پر جا گرا تو لیزا نے بالوں میں لگی پھولوں کی بیل ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی کسی نے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر پر رکھ دیے تو لیزا نے سہم کر آئینے میں سے اعظم کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیسے آئے؟ لیزا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ کمرے میں آتے ہوئے وہ دروازہ لاک کر کے آئی تھی کھڑکی سے۔ اعظم نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا تو لیزا مزید حیران رہ گئی کیونکہ اس کا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ تمہارے اس سجے ہوئے حسن کی تعریف میں تنہائی میں فرصت سے کروں گا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی دیوار یا دروازہ مجھے روک سکتا؟ اعظم نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد لپیٹ کر کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اعظم! لیزا نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اعظم اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ کے پاس لے آیا۔ بات تو سنو، لیزا نے گھبراتے ہوئے کہا، لیکن اعظم اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس نے لیزا کو بیڈ پر لٹایا اور ساتھ ہی خود بھی اس پر جھک گیا۔ میں اگر کہوں تم سا حسین کائنات میں نہیں ہے کوئی، تعریف یہ بھی کم، سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ اعظم گنگناتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا
اور اب لیزا اپنی آنکھیں زور سے میچے اپنی شہ رخ پر اس کا دہکتا ہوا لمس برداشت کر رہی تھی۔ اعظم، لیزا نے گھبرا کر اسے پکارا تو اعظم نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کو دیکھا تھا۔ پھولوں سے سجا اس کا مہکتا وجود اسے بہت زیادہ بے خود کر رہا تھا۔ اسی بے خودی میں اعظم شدت سے اس پر جھک گیا۔ نو بیبی، لیزا کے روکنے پر اعظم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر بیڈ سے لگا دیا۔ تم مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک سکتی، اعظم کہتے ہوئے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اعظم پلیز، ایک رات کی تو بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ دلہن بن کر تمہارے پاس آؤں، پلیز میری خواہش کا مان رکھ لو۔ لیزا نے ہمت کرتے ہوئے آخر کار اسے اپنی خواہش سے آگاہ کر ہی دیا۔ تو اعظم نے گہرا سانس لے کر خود پر ضبط باندھا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے، سوچ لو میری جان، مجھے انتظار کروانا تمہارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت سہنی پڑے گی تمہیں اس نازک وجود پر۔ بولو، کر لو گی برداشت؟ اعظم کی سرگوشی پر لیزا کا روم روم کانپ اٹھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو اعظم نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے باہوں میں لیتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ تھینک یو، لیزا نے مسکرا کر کہا تو اعظم نے سرد آہ بھری۔ انگلش نہ ہی آتی تو ہی اچھا تھا نا، نہ تمہیں سمجھتا اور نہ ہی خود کو روکتا۔ خیر کیا ہو سکتا ہے، اب سو جاؤ تم۔ اعظم کی بات پر لیزا ہنس دی اور اپنا سر محبت سے اس کے کاندھے پر رکھا۔ لیکن میری بات کو سمجھ کر میری خواہش کو پورا کرنے کا شکریہ، لیزا نے محبت سے کہا اور انعام کے طور پر اپنے ہونٹ محبت سے اس کے دل کے مقام پر رکھے۔ اس کی حرکت پر ایک بار پھر سے اعظم کی آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ سو جاؤ میری ولایتی چوزی، تمہارے ہونٹوں کی ایک اور گستاخی اور میں تمہاری ہر خواہش بھولتا تمہیں خود میں قید کر جاؤں گا۔ اعظم کی پکڑ خود پر سخت ہوتے اور اس کی آواز میں چھپے جنون پر لیزا سہم کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ اعظم نے مسکرا کر اپنی متاع جان کو دیکھا جو اسی سے ڈرتے ہوئے اسی کی باہوں میں سمٹ کر سکون سے سو رہی تھی، جبکہ نیند میں بھی اعظم کی قمیض اس نے مٹھی میں جکڑ رکھی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اعظم اس سے دور چلا جائے گا۔ سین چینج۔ ارشمان سب مہمانوں کے لیے سونے کے انتظامات کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ جس کی ساری محفل میں نظر بس آن پر ہی رہی تھی، اب اسے وہاں نہ پا کر ارشمان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اتنا خوبصورت لگ کر اس کے جذبات کو بھڑکانے کے بعد کیوں اس سے دور جانے کی؟ ارشمان جانتا تھا کہ وہ کہاں چھپی ہوگی، اسی لیے سیدھا امابی کے کمرے کی جانب چل دیا اور اس کی توقع کے عین مطابق آن اسے وہیں پر ملی تھی۔ ارشمان بیٹا، تم یہاں اس وقت، کچھ چاہیے تھا کیا؟ امابی نے ارشمان کو آن کو گھورتے ہوئے پایا تو نرمی سے پوچھ بیٹھی۔ جی امابی، میرا کچھ بہت قیمتی ہے آپ کے پاس، اجازت ہو تو لے جاؤں؟ ارشمان کی بات پر جہاں امابی کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، وہیں آن خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ تمہاری ملکیت ہے بیٹا، تمہیں میری اجازت کی کیا ضرورت، جب چاہے لے جاؤ، میں ذرا نماز ادا کر لوں۔ امابی آن کی جانب دیکھ کر مسکرائیں اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئیں کہ یہ آخری سہارا بھی ختم ہو جانے پر آن کا منہ بن گیا۔ ارشمان فورا سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ آن خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کمرے میں داخل ہو کر ارشمان نے دروازہ بند کیا اور آن کو اسی دروازے کے ساتھ لگا کر اپنے ہاتھ اس کے ارد گرد رکھتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ مجھ سے دور جانے کی وجہ؟ ارشمان کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر آن بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ مان وہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے؟ ارشمان کے پوچھنے پر آن نے فورا اپنا سر انکار میں ہلایا۔ خوش ہونے سے ڈر لگتا ہے مان، آپ کے قریب آ کر دنیا بھول جانے سے ڈر لگتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے جسے میری خوشی گوارا نہیں۔ آخری بات کہتے ہی آن کی آنکھوں میں دو آنسو آ گئے، جنہیں دیکھ کر ارشمان کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اور اس نے آن کو نرمی سے خود میں بھینچ لیا۔ ڈرو مت میری جان، میں ہوں نا، ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا تم پر۔ ارشمان نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ مان، کیا اس نے پھر سے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہیں اسے میرا آپ کے پاس رہنا؟ آن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پوچھے۔ ان تصویروں کو یاد کر کے پھر سے اس کا روم روم خوف سے کانپ گیا تھا۔ نہیں میری جان، فی الحال اس معاملے میں وہ بالکل خاموش ہے
میرے خیال سے اس وقت میرے اور تم سے زیادہ اسے کسی اور کی فکر ہے، ارشمان نے عزم کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا تھا۔ دشمن کی سب سے بڑی دقت فی الحال عزم کا ان سب سے ایک بار پھر سے جڑ جانا تھا، لیکن مان وہ ہے کون؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں ایسا کون ہے جس کے دل میں سب کے لیے اس قدر نفرت بھری ہے۔ آن کے خوف سے کانپنے پر ارشمان نے آن کو مزید محبت سے خود میں لگاتے ہوئے اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے آن، اسے میں اور عزم جلد از جلد ڈھونڈ لیں گے اور پھر اسے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا جو اس کی وجہ سے میں تمہاری آنکھوں میں لایا۔ اپنا رویہ یاد کر کے ارشمان نے افسوس سے کہا، تم نے مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیا نا آن؟ ارشمان نے بہت زیادہ امید سے پوچھا تو آن اس سے دور ہوئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس دن معاف کر دیا تھا مان، جس دن سچ میرے سامنے آیا تھا۔ بھلا آن اپنے مان سے خفا ہو سکتی ہے؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ آن نے ایک بار پھر سے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ لیا۔ تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھو آن، میں ہماری محبت کو اس بھنور میں سے ضرور نکال لوں گا۔ ارشمان نے اسے بھروسہ دلانا چاہا تو آن اطمینان سے مسکرا دی۔ ہاں، جب تک اس کا مان اس کے ساتھ تھا وہ کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اچانک ہی ارشمان نے اسے گردن کی پچھلی جانب سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا تو آن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تمہاری اس خطا کی جانب آتے ہیں جو تم نے مجھ سے دور جا کر کی ہے۔ ارشمان کی آواز جذبات کی لو سے مزید گمبھیر ہو چکی تھی۔ آن نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ارشمان اس کی سانسوں تک کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ آن نے اس کے اس جنون پر مزاحمت کرنا چاہی تو ارشمان کی پکڑ اس پر مزید مضبوط ہو گئی۔ سین چینج۔ اگلے دن لیزا کی رخصتی تھی اور اس دن آن اور ارشمان کا ولیمہ بھی تھا۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ 2 سے 3 پارلر والیاں آن اور لیزا کو تیار کرنے بلائی گئی تھیں جو اس وقت اپنی مہارت سے انہیں سجا رہی تھیں۔ لیزا کا لہنگا لال رنگ کا تھا جس پر انتہائی نفاست سے سنہری بھاری کام ہوا تھا، جبکہ کرتی اس کی کمر تک آتی تھی۔ لیکن جو بات لیزا کو حیران کر رہی تھی وہ اس کی کرتی کے پیچھے کی جانب گہرا گلا اور ڈوریاں تھیں۔ اس کے شوہر نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اس کی بیوی اتنی سی بھی عیاں ہو؟ لیکن اس کا جواب بھی لیزا کو جلد ہی مل گیا تھا جب پارلر والی نے دوپٹہ اس کی کمر پر ایسے پھیلا دیا کہ اس کی کمر بالکل چھپ سی گئی ہو۔ واو، میں نے آج تک اتنی پیاری دلہن تیار نہیں کی اور ابھی تو جولری پہنانا باقی ہے۔ پارلر والی کی بات پر لیزا نے سوالیہ نظروں سے آن کی جانب دیکھا تھا جو خود بھی گلابی رنگ کے پیروں تک آتے اس بھاری بھرکم فراک میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس فرق تھا کہ لیزا کے بالوں کا جہاں اونچا کر کے جوڑا بنایا گیا تھا، آن کے بال کھول کر شانوں پر پھیلا دیے گئے تھے۔ چودھریوں کے یہاں سے آنے والے زیورات کو لیزا نے پھیلی آنکھوں جبکہ پارلر والی نے حسرت سے دیکھا تھا۔ سونے کے وہ بھاری سیٹ، جھمکے، بندی اور نہ جانے کیا کیا تھا جو لال ڈبوں میں ملازمہ ان کے سامنے رکھ کر گئی تھی۔ چودھری جی نے کہا ہے کہ انہیں یہ نت ضرور پہنائیے گا۔ ملازمہ نے یہ لال ڈبہ پارلر والی کو پکڑا کر کہا تھا اور وہاں سے چلی گئی۔ پارلر والی لیزا کو وہ زیورات پہنانے لگی۔ ایک بھاری ہار کے ساتھ گلو بند اور جھمکے پہنانے کے بعد اس نے لیزا کے سر پر ماتھا پٹی والی بندیا سیٹ کی تھی اور پھر وہ نت کی ڈبیا کھول کر وہ نت لیزا کے ناک میں پہنا دی۔ اس کا لال موتی سیدھا اس کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے مکمل تیار کرنے کے بعد پارلر والی اس کے سامنے سے ہٹی تو لیزا نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا تو نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ آئینے میں نظر آنے والی وہ لڑکی وہ تو نہ تھی۔ وہ لڑکی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمانوں سے کوئی پری اتار لی گئی ہو۔ یہ محبت کا روپ تھا جس نے اس کے حسن کو نکھار کر مزید 2 آتشہ بنا دیا تھا۔ آن نے بھی لیزا کو دیکھا تو بے ساختہ طور پر ماشاء اللہ کہا تھا۔ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، آن نے دل سے کہا تو لیزا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو خود بھی مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی اور اس گلابی لباس اور وائٹ گولڈ جولری میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، لیزا نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو آن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان آئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شاہد اور فرحین بیگم وہاں پر آئے اور شاہد اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ماشاء اللہ، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو دونوں، اللہ نظر بد سے بچائے۔
شاہد نے لیزا کا ماتھا چوم کر کہا، لیکن جب وہ آن کے پاس جانے لگے تو آن نے اپنا چہرہ پلٹ کر انہیں قریب آنے سے روکا۔ اس کی یہ حرکت شاہد کے دل کو دکھی کر گئی، لیکن اس میں آن کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سب کیا دھرا ان کا اپنا تھا۔ چلو ہمیں باہر میرج ہال کے لیے نکلنا ہے، شاہد نے انگلش میں کہا تاکہ آن کے ساتھ ساتھ لیزا بھی سمجھ سکے۔ اماں بھی کہاں ہیں؟ آن نے فرحین بیگم سے پوچھا جو کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ آن کو لگا کہ وہ سلطان کی وجہ سے پریشان تھیں، جو آج کل کافی دکھی رہتا تھا۔ پتہ نہیں کسی کام سے ملازم کے ساتھ کہیں گئی ہیں، کہہ رہی تھی سیدھا میرج ہال ہی آئیں گی، فرحین بیگم نے عام سے انداز میں کہا، لیکن آن پریشانی سے یہ سوچنے لگی تھی کہ اماں بھی کو ایسا کیا کام ہو سکتا تھا جو یوں تنہا آج کے دن کہیں چلی گئی تھی۔ شاہد نے لیزا کو پکڑا اور فرحین بیگم آن کو اپنے ساتھ لے کر باہر جانے لگیں۔ گاڑی کے پاس سلطان ان کا انتظار کر رہا تھا، جس کی ذمہ داری ارشمان نے آن اور لیزا کو بحفاظت میرج ہال پہنچانے کی لگائی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ گاؤں سے دور قصبے میں بنے اس بڑے سے میرج ہال میں پہنچ گئے تھے۔ لیزا اور آن کو برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ڈھول کی اور آتش بازی کی آواز آنے لگی تھی، تو آن نے مسکرا کر لیزا کو دیکھا۔ لو میڈم، آ گیا تمہارا دولہا۔ آن کی بات پر لیزا کے گال دہک اٹھے۔ کچھ دیر کے بعد اماں بھی وہاں پر آئیں، جنہوں نے محبت سے آن اور لیزا کا ماتھا چوما اور ان پر پیسے وار کر ساتھ آئے ملازمہ کو پکڑا دیے۔ آپ کہاں گئی تھی اماں بھی؟ آن نے پریشانی سے پوچھا تو اماں بھی مسکرا دیں، کسی کی خوشیاں واپس لانے۔ اماں بھی کی بات آن کے سر پر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے وضاحت مانگتی، اماں بھی ملازمہ کو ان کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد چند لڑکیاں مسکراتے ہوئے وہاں پر آئیں اور لیزا کو کھڑا کر کے اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگیں۔ باہر آ کر انہوں نے لیزا کو شاہد صاحب کو پکڑا دیا، جو مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر ہال کی جانب چل دیے۔ لیزا کے ہال میں داخل ہوتے ہی ساری لائٹس بند ہو گئیں، صرف ایک لائٹ آن تھی جو لیزا پر پڑ رہی تھی۔ لیزا نے سامنے اسٹیج پر کھڑے عزم کو دیکھا، جو اندھیرے میں بمشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی لیزا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ عزم کے پاس جانے لگی، ساتھ ہی ہال میں گانے کی آواز گونجنے لگی۔ بارشوں کا وہ مہینہ بھول پائیں گے کبھی نہ، زلف سے جب پانی جھٹکا تو نے جھوم کے، ہائے ایسی خوبصورت، بھول بیٹھے ہم شرافت، لوٹ آئے پاگل آنکھیں تجھ کو چوم کے۔ عشق تھا یا زہر چڑھ گیا تھا، ہوش میں آج تک نہ آ پائے، مست نظروں سے اللہ بچائے، حسن والوں سے اللہ بچائے۔ اسکن کلر کی شیروانی اور میرون اسٹائلش پگڑی پہنے وہ خود بھی حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ عزم کی نظریں اس سے ہوتی ہوئی اس کے سرخ لبوں سے ٹکراتے ہوئے نتھ کے موتی پر جا ٹھہری، تو اس کا دل کیا کہ ساری محفل اسی وقت ختم ہو جائے اور اسے سب کے سامنے اٹھا کر یہاں سے لے جائے۔ آپ کی ہی ہے دولہے میاں، فرصت سے دیکھتے رہنا، ابھی میرے پوتے کی باری بھی آنے دیں۔ اماں بھی نے ہنستے ہوئے کہا تو عزم اپنی بے اختیاری پر مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر وسط میں پڑے صوفے پر اماں بھی کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ دو اور صوفے اس کے صوفے کے دونوں طرف ترچھے کر کے رکھے گئے تھے۔ عزم یہ تو جانتا تھا کہ ایک صوفہ ارشمان کے لیے تھا، لیکن وہ دوسرا۔ تبھی ہال کی لائٹس دوبارہ سے بند ہو گئیں، تو عزم نے گہرا سانس لیا۔ سامنے ہی ایک لائٹ میں آن فرحین بیگم کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دینے لگی، جبکہ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس ارشمان ملک اسٹیج کے پاس کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا، جو آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ارشمان نے آن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو آن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان آئی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لے آیا۔ سب مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، جب اچانک اماں بھی نے سلطان کو اپنے پاس بلایا۔ جی؟ سلطان نے سنجیدگی سے سر جھکاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ تم بھی یہاں کھڑے ہو جاؤ سلطان، اور اپنی دلہن کا استقبال کرو۔ اماں بھی کے حکم پر سلطان کے ساتھ ساتھ فرحین بیگم بھی ہکی بکی سی انہیں دیکھنے لگیں۔ اماں بھی، یہ آپ کیا؟ جیسا کہا ہے سلطان ویسا کرو۔ میں نے پہلے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آج تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہاری بھی شادی ہے۔ آپ کے بار اعظم اور ارشمان نے بھی حیرت سے اماں بھی کو دیکھا،
جو بہت ہی آرام سے یہ بات کہہ رہی تھیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان کے جذبات صرف اپنی کنیز سے جڑے تھے۔ نہیں اما بھی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان نے عقیدت سے اپنا سر جھکاتے ہوئے انکار کیا تھا۔ بھروسہ رکھو سلطان، اور جیسا کہا ہے کرو۔ اما بھی نے سلطان کو حکم دیا اور غلام کو اشارہ کیا، جس نے سلطان کو پکڑ کے اسٹیج کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کیا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اما بھی ہی تو تھی جو اسے سمجھاتی تھی، اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ سلطان کا دل کیا یہاں سے غائب ہو جائے تاکہ اس کی نوری کے سوا کسی اور لڑکی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ لائٹس ایک بار پھر سے بند ہوئی تھیں اور ہال کے دروازے پر ایک لڑکی کا ہیولہ نمودار ہوا۔ ایک سفید رنگ کی لائٹ جلی جس کا سارا فوکس وہ لڑکی تھی، دلہن کے لال جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں چوڑیاں اور چہرے پر گھونگھٹ ڈالے۔ وہ دو لڑکیوں کے ہمراہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سلطان کی جانب آ رہی تھی، لیکن سلطان تو پتھر کا بنا ہوا کھڑا تھا۔ وہ لڑکی اب سلطان کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی، اور سلطان ابھی بھی اس کے سامنے ایک مورت بنا کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامو سلطان۔ اما بی کے حکم پر سلطان ہوش میں آیا اور اس لڑکی کو دیکھا جسے اس کی دلہن کہا جا رہا تھا۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، شاید انابیہ، لیکن وہ جو کوئی بھی تھی، سلطان کسی کو بھی نہیں اپنا سکتا تھا، اپنی دادی کے کہنے پر بھی نہیں۔ معاف کریے گا اما بھی، لیکن سلطان صرف اپنی کنیز کا ہے اور آخری سانس تک اسی کا ہی رہے گا، اس کے سوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہہ کر سلطان وہاں سے جانے لگا، لیکن تبھی ہال کی لائٹس دوبارہ سے آن ہو گئیں اور سلطان کی نظر سیدھا ان سانولے ہاتھوں پر گئی۔ ایک پل لگا تھا سلطان کو وہ ہاتھ پہچاننے میں۔ اس نے پہلی مرتبہ ان ہاتھوں کو ہی تو دیکھا تھا۔ سلطان ملک سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اسے لگا وہ لڑکی کوئی خواب ہو یا سراب۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی نوری ہو؟ کانپتے ہاتھوں سے سلطان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا دل کیا اس لڑکی کے پیروں میں گر جائے۔ وہ لڑکی کوئی خواب نہیں تھی، وہ سچ میں اس کی نوری تھی جو دلہن بنی نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان کتنی ہی دیر وہاں کھڑا بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی نوری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان نے مڑ کر بے یقینی سے اما بی کو دیکھا، جنہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر سلطان کنیز کی جانب مڑا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ کتنے ہی آنسو سلطان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گئے تھے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے ایک موقع پھر سے دیا گیا تھا۔ اس کی نوری اس کے سامنے تھی۔ کاش وہ یہ جانتا کہ اس کی باہوں میں کھڑی لڑکی ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ اپنی نوری کو تو وہ بہت پہلے ہی مار چکا تھا۔ سین چینج۔ شادی کا فنکشن کافی دھوم دھام سے ختم ہوا تھا۔ لیزا کو عزم کے ساتھ خوشی خوشی ودا کر دیا گیا تھا، اور اب باقی سب نے بھی حویلی کی راہ واپس لے لی تھی۔ کنیز کو وہاں دیکھ کر فرحین بیگم کے رویے نے اما بی کو بہت مایوس کیا۔ جہاں انہیں اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے تھا، فرحین بیگم اپنی بہن نرمین اور اس کے گھر والوں کے ساتھ فنکشن چھوڑ کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اب آسمان پر شام کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ سب حویلی واپس پہنچے تو انہیں فرحین بیگم، انابیہ اور نرمین لاؤنج میں ان کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئی تھیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اما بی، نرمین نے کافی غصے سے کہا تو اما بی نے گہرا سانس لے کر ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ تم آن کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ، ارشمان کافی تھک گئی ہوگی وہ۔ لیکن اما بی، جیسا کہا ہے بیٹا ویسا کرو۔ ارشمان وہاں رکنا چاہتا تھا تاکہ اس کی خالہ اگر کوئی غلط بات کریں تو ارشمان انہیں سمجھا سکیں، لیکن پھر ان کا حکم مانتا ہوا آن کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جو خود بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اما بی نے ایک ملازمہ کو کنیز کو سلطان کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا کہا اور خود سلطان کے ساتھ نرمین کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اب کہو بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کیا کہوں گی اما بی، آپ نے مجھے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہے کیا؟ بچپن سے آپ لوگوں نے میری بچی کو سلطان کے نام کے ساتھ جوڑ کر اپنے پاس رکھا، پھر اس کی شادی کی تیاریاں بھی کی، اور اس بیچاری کی شادی کے دن ہمیں پتہ چلا کہ سلطان صاحب تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ ہم بھی برداشت کر گئے، لیکن اب یہ سب۔ نرمین کا لہجہ کافی سخت تھا، جسے اما بی اور سلطان نے سر جھکا کر برداشت کیا۔ میری بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے، اسے سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے۔ اتنا کہہ کر نرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
तुम चाहती क्या हो नरमीन? अम्मा बी ने इंतहाई नरमी से पूछा तो नरमीन ने सर उठाकर अपने आंसू पोंछे। सुल्तान इस लड़की को तलाक देकर अनाबिया से शादी करे। अपनी खाला की बात पर सुल्तान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अम्मा बी ने इसका हाथ थामकर इसे बोलने से रोका। वो बच्ची सिर्फ सुल्तान की बीवी और इस घर की बहू ही नहीं, वो सुल्तान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इस घर को वारिस देने वाली है, और इस हाल में इसे तलाक हो ही नहीं सकती। अगर बात करें बच्चे के पैदा होने के बाद की, तो माँ को औलाद से और औलाद को माँ से दूर करना मलिकों के उसूल में शामिल नहीं, इसीलिए सुल्तान कनीज को कभी भी तलाक नहीं देगा। अम्मा बी के जवाब पर सुल्तान ने सुकून का सांस लिया। ठीक है, फिर मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। सुल्तान अनाबिया से भी शादी करे और मेरी बेटी को अपने पास शहर में अलहदा घर में रखे। नरमीन ने फौरा कहा तो अम्मा बी सर्द आह भरकर रह गई। देखो नरमीन, मैं जानती हूँ अनाबिया को बचपन से सुल्तान के नाम से जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा करने वाला सुल्तान नहीं था, फरहीन थी। तब वो दोनों बच्चे थे और बड़े होने पर किसी की पसंदीदगी बदल सकती है। सुल्तान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, वो इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। अम्मा बी के समझाने पर नरमीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अम्मा बी ने इन्हें खामोशी से सुनने का इशारा किया। हम इसके साथ ज़बरदस्ती करें तो शायद वो मान भी जाए, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिर्फ अनाबिया की ज़िंदगी बर्बाद होगी। पहले भी इसने एक बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करके देखी थी नरमीन, और यकीन करो अपने साथ साथ इसने इसे भी बर्बाद कर दिया। अम्मा बी ने गहरा सांस लिया था। मैं नहीं चाहती कि अनाबिया के साथ वो हो जो समिया के साथ हुआ, इसीलिए बेहतर यही है कि हम बच्चों को इनकी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने दें। अम्मा बी ने इंतहाई नरमी से समझाया, लेकिन नरमीन को रोता देखकर परेशान हो गई। ऐसे भी तो वो बर्बाद ही है ना अम्मा बी, कौन करेगा इससे शादी? शादी जिसने सारी जिंदगी किसी की मंग के तौर पर गुजार दी हो, जिसकी शादी के दिन भी इसकी शादी ना हुई हो। इस बात पर सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। इसे लगने लगा था वो अनाबिया का गुनहगार था। तुम फिक्र मत करो नरमीन, हमने अनाबिया को बेटी बनाया था और इसकी शादी हम ही करेंगे। इस बात पर नरमीन के साथ साथ फरहीन बेगम ने भी हैरत से अम्मा बी को देखा। अशमान का एक दोस्त है, इसका बहुत अच्छा कारोबार है, शहर में अपना घर है, सब कुछ है, बस माँ बाप बचपन में ही साथ छोड़ गए और बहन भाई भी नहीं है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा है वो। अशमान ने इससे अनाबिया के बारे में बात की थी। इसे कोई एतराज़ नहीं, इसे बस एक सुलझी हुई लड़की चाहिए जो इसकी तन्हाई की साथी बन सके। अम्मा बी ने मुस्कुराकर अनाबिया को देखा जो सर झुकाए वहां बैठी थी। तुम सब इससे मिल लो, फिर हम खुद ही अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करेंगे। अम्मा बी की बात पर नरमीन गहरी सोच में डूब गई, लेकिन फरहीन बेगम को यह फैसला शायद मंजूर नहीं था, इसीलिए गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। अनाबिया को अपने घर की बहू बनाने का सोचा था मैंने अम्मा बी, किसी और की नहीं। ये मेरी ख्वाहिश है जिसे सुल्तान को पूरा करना होगा। फरहीन के गुस्से पर अम्मा बी ने सर्द आह भरी थी। माँ के लिए सबसे अहम अपने बेटे की खुशी होनी चाहिए फरहीन। इस लड़की के बगैर सुल्तान की हालत तुमने अपनी आंखों से देखी थी ना, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती। सुल्तान, तुम अभी और इसी वक्त अनाबिया से निकाह करोगे, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अपनी माँ की बात पर सुल्तान हैरत से इन्हें देखने लगा। अम्मी, हाँ या ना सुल्तान, मुझे बस तुम जवाब दो। फरहीन बेगम ने सुल्तान को मुश्किल में डाला था और अम्मा बी को इन पर अफसोस हुआ, जिसे अपने बेटे के हाल पर रहम नहीं आता था। नहीं फरहीन, मैं अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा मर्द से नहीं करना चाहती जो इससे मोहब्बत ना करे। नरमीन की बात पर फरहीन बेगम ने हैरत से अपनी बहन को देखा था। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो ठीक है, नरमीन ने आम से अंदाज में कहा और अम्मा बी की जानिब मुड़ी। आप मुझे लड़के से मिलवाएं अम्मा बी, मैं देखना चाहूंगी कि वो मेरी बेटी के काबिल है या नहीं। नरमीन के बात की नज़ाकत को समझ जाने पर अम्मा बी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो चाहे फरहीन से उम्र में छोटी थी, लेकिन इससे अक्लमंद थी। ठीक है, आप सब रहें अपनी खुशियों में खुश, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर फरहीन बेगम गुस्से के आलम में वहाँ से चली गई। तो नरमीन ने अफसोस से सर झटका और अम्मा बी से इनके और अपने रवैये की माफ़ी मांगती वो भी अनाबिया को लेकर वहाँ से चली गई। अम्मी मुझसे नाराज़ हो गई हैं, सुल्तान ने अफसोस से कहा तो अम्मा बी ने मुस्कुराकर इसे देखा। परेशान मत हो बेटा, इसे भी ये बात समझनी होगी कि माँ होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हर जिद मनवा सके।
بلکہ ماں کے لیے سب سے اہم اس کی اولاد کی خوشیاں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے وقت رہتے وہ یہ بات سمجھ جائے گی۔ فی الحال تم اس سب کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ ان کی اس بات پر سلطان ان کے پاس سے اٹھا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا اماں بھی۔ اماں بھی اس کی بات پر مسکرا دیں۔ لیکن وہ آپ کو ملی کہاں؟ اتنا عرصہ میں اس کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ وہ کھوئی ہی کب تھی بیٹا؟ سلطان نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا سلطان؟ تم اتنی بڑی بات سب سے چھپا لو گے اور وہ ہمیشہ کے لیے چھپی رہے گی؟ میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی تمہاری نظر میں ملازمہ سے زیادہ بہت خاص ہے، جس دن اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے تڑپ دیکھی تھی۔ سلطان حیرت سے اپنی دادی کو دیکھتا رہا۔ پھر جس دن میں نے کنیز کو یہ بتایا کہ میٹ کا مطلب بیوی نہیں ملازمہ ہوتا ہے، تو اس کے آنسو مجھے بہت کچھ سمجھا گئے تھے سلطان۔ اس بات پر سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں جانتی تھی کہ اشفاق تمہارا سب سے خاص ملازم ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اس سے سچ معلوم کرنا چاہا۔ پہلے پہل تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر اس نے مجھے ہر بات بتا دی کہ کیسے تم نے اسے ایک گھٹیا آدمی سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اماں بھی سلطان کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھیں، مجھے تمہارا فیصلہ پسند آیا سلطان، لیکن پھر تمہاری بزدلی پر افسوس بھی ہوا۔ میں چاہتی تھی تم اپنے اندر اسے اپنی بیوی بتانے کی ہمت پیدا کرو، اسی لیے میں نے اسے تمہارے ساتھ لاہور بھیجا کہ شاید تمہیں اپنے شوہر ہونے کا فرائض کا احساس ہو۔ سلطان ایک بار پھر پچھتاوے کے گھڑے میں گر گیا تھا۔ لیکن افسوس سلطان، تم تب تک خاموش رہے جب تک پانی سر سے نہیں گزر گیا۔ تم سوچ نہیں سکتے مجھے کس قدر افسوس ہوا جب اس ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ کنیز تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سلطان آنکھیں موند گیا، جبکہ 2 آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے تھے۔ مجھے اپنے پوتے پر بہت افسوس ہوا سلطان، جس نے اپنا حق تو اس سے وصول کیا، لیکن اسے اپنی بیوی کہلائے جانے کا حق تک نہیں دیا۔ سلطان کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اماں بھی کی گود میں گرنے لگے۔ میں چاہتی تو سب کو بتا دیتی کہ وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ بات تم سب کو بتاؤ، اسی لیے میں نے اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اشفاق کو اسے بحفاظت اعظم کے پاس چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ سلطان نے حیرت سے سر اٹھا کر اماں بھی کو دیکھا تو اماں بھی مسکرا دیں۔ میں تمہیں جانتی تھی سلطان، یہ جانتی تھی کہ تم ساری دنیا میں اسے ڈھونڈو گے لیکن اعظم کے پاس نہیں۔ سلطان پھر سے اپنا سر جھکا گیا۔ وہ تمہاری امانت کے طور پر بحفاظت اعظم کے پاس تھی بیٹا، بس میں چاہتی تھی کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے ایک لڑکی کو کیسے برباد کیا، اور اب جب تمہیں یہ احساس ہو گیا ہے تو میں اسے تمہارے پاس واپس لے آئی۔ اماں بی نے محبت سے سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دنیا سے تو بچا لیا سلطان، لیکن بکھرنے سے نہیں بچا پائی۔ سلطان نے حیرت سے اماں بی کو دیکھا۔ وہ اب وہ لڑکی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہوا سلطان، اس سب سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اور مجھے امید ہے تم اس کو دیے ہر زخم کا مرہم ضرور بنو گے۔ اماں بھی نے سلطان کے ہاتھ تھام کر کہا تو سلطان نے اپنے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اماں بھی، اپنی محبت سے اس کا ہر زخم بھر دوں گا، ساری زندگی اس سے کی زیادتی کا مداوع کرنے میں گزار دوں گا۔ اماں بھی نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بس پھر پریشان مت ہو اور فی الحال اپنا سارا دھیان کنیز پر لگاؤ، جسے تمہاری محبت کی بہت ضرورت ہے۔ فرحین کو میں سمجھا لوں گی۔ سلطان نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن پھر ایک خیال کے تحت واپس آ کر اماں بی سے لپٹ گیا۔ اماں بی اس کی حرکت پر مسکرا دیں۔ ایسا وہ بچپن میں کیا کرتا تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ اس دنیا کی سب سے اچھی دادی ہیں اماں بی۔ اللہ نے آپ کو ہماری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی بات پر اماں بی کی پلکوں پر ایک آنسو ٹھہر گیا۔ نہیں بیٹا، میں بھی انسان ہوں، خطائیں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، بس انسان کی طرح ان خطاؤں سے سیکھ کر خود کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال سے کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی خطا سے سیکھ کر اسے سدھار لیتا ہے۔ سلطان نے ان سے دور ہو کر ہاں میں سر ہلایا تو اماں بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اب جاؤ اپنی بیوی کے پاس سلطان ملک، اور اپنی ہر خطا کو سدھار لو۔ سلطان اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، اور اماں بھی اپنے ہر بچے کی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگی۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.